دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی بہن کا سوال ہے کہ مجھے استحاضہ کا مسئلہ ہے، تو کیا استحاضہ کا جو مسئلہ ہے اس میں نماز روزہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ دین اسلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق بات کہنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ تو جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ نے سوال کیا استحاضہ کا مسئلہ، پہلی بات تو یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو خون کے جریان کا مسئلہ ہے وہ کیفیت استحاضہ ہے۔ اگر استحاضہ ہے، آپ کو یقین ہے وہ حیض کا مسئلہ نہیں استحاضہ کا ہی ہے، تو استحاضہ کے مسئلے کے اندر عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس کے جو دن حیض کے ہوں گے ان دنوں میں وہ نماز چھوڑ دے گی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر علاقہ اور ہر خاندان، ہر علاقے کا موسم کا خواتین کے حیض کے حوالے سے ایام کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض میں 6 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہوتے ہیں کئی علاقوں کے اندر، اور خوراک کی نسبت کے لحاظ سے وہ ایام جن ایام میں خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی وہ 10 دن بھی ہوتے ہیں، لہذا وہ خواتین خود جو ہے اس کو بہتر اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ مجھے جو مسئلہ ہے وہ استحاضہ کا ہے، تو استحاضہ کا جب مسئلہ ہوگا تو اس دوران خواتین جو ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گی، اگر روزے آگے ہیں رمضان کے تو وہ روزے بھی رکھیں گی۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استحاضہ کا جو معاملہ ہے یہ در حقیقت شیطان عورت کی رگ کے اندر چوٹ لگاتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے، تو لہذا اس کا تعلق اس بیماری کے ساتھ نہیں جس کے اندر نماز کی معافی ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو نماز بھی پڑھی جائے گی، اور باقی عبادت یعنی روزہ اگر رمضان آ گیا ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی۔ لہذا اس بات کا خاص طور پہ خیال رہنا چاہیے کہ ان دنوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، اگر خواتین کو استحاضہ کا مسئلہ ہو تو میرا نمبر موجود ہے، وہ خواتین جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اور اس کا باقاعدہ طور پہ اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا علاج کروائیں۔ استحاضہ کا مسئلہ در حقیقت جو ہے وہ 99% جو ہے وہ یعنی 99% جو ہے استحاضہ کا مسئلہ وہ میڈیکلی نہیں ہوتا، وہ در حقیقت روحانی ہوتا ہے، شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے الگ سے جو ہے وہ اس کا علاج پوچھ سکتی ہیں۔